کیا آپ کو پتہ ہے کہ 90% کیسز میں ڈپریشن کی وجہ حالات نہیں ہوتے بلکہ ہمارے سوچنے سمجھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ آج میں ان 5 منفی سوچوں پہ بات کروں گا جن کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے اور ان کا ہماری زندگی کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو جب آپ ان کو سمجھ لیں گے کہ وہ سوچیں کون سی ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو ان کے سلوشن بھی بتاؤں گا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ صحت زندگی چینل میں خوش آمدید۔ کاؤنٹ لیو ٹالسٹائی کی بہت ہی شعرۂ آفاق تصنیف ہے اینا کیرینینا۔ اس میں شروع کا اس کا سنٹنس ہے کہ تمام خوشحال گھرانے ایک جیسے ہوتے ہیں مگر پریشان گھرانوں کی اپنی اپنی کہانیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب میں ڈپریشن کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ہر شخص کیا اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، اپنے حالات ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود کچھ ایسی مشترکہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ہماری سوچنے کے انداز سے ہے۔ جس طرح ہم سوچتے ہیں اور جس طرح ہم زندگی کو دیکھتے ہیں وہ ہماری ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہت سے کیسز میں نے دیکھا ہے کہ یہ حالات نہیں ہوتے جن کی وجہ سے ہم زندگی سے نا امید ہو جاتے ہیں، بلکہ ڈپریشن کی اصل وجہ اپنے آپ سے نا امیدی ہے۔ اور اپنے آپ سے نا امیدی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ حالات کو انٹرنلائز کرتے ہیں، یعنی جو کچھ ان پہ گزر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ وہ خود ہیں۔ جیسے کہ کاروبار میں ناکامی، ملازمت میں ناکامی یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں انسان اپنی کوشش کے باوجود ناکام ہوتا ہے، مگر وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے پوری کوشش نہیں کی یا میرے فیصلے غلط تھے۔ جیسے کہ اگر کاروبار میں کسی شخص نے انویسٹمنٹ کی تو انویسٹمنٹ کے نتیجے میں بعد میں حالات کیا بنتے ہیں؟ کیا جو اس نے پیسہ اگر پراپرٹی میں لگائے تو کیا پراپرٹی کی قیمتیں اوپر گئی ہیں یا نیچے گئی ہیں؟ اگر نیچے چلی جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو الزام دیتا ہے کہ یہ میں نے بہت غلط کیا، مجھے کہیں اور پہ انویسٹمنٹ کر لینی چاہیے تھی۔ اس کی ایک اور اگزامپل آپ کو میں یوں دوں گا کہ بہت دفعہ جب ہم زندگی میں مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو ان مسائل میں ہم اپنی ذہنی استعداد، اپنی ریسورسز، اپنے فائنینشیل ریسورسز کو دیکھتے ہوئے، اپنے کنٹیکس کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ فیصلہ اس وقت صحیح ہوتا ہے، وہ غلط نہیں ہوتا۔ ہاں، غلط اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر میں کسی کو جانی یا مالی نقصان کا سوچوں گا تو اوبیسلی وہ فیصلہ پھر غلط ہے۔ عموماً ہم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ان حالات کے مطابق ٹھیک ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں ایک ضروری کام سے جانا تھا، کہیں پہنچنا تھا، تو میں جب موٹر وے پہ گیا ہوں تو وہ دھند کی وجہ سے بند تھا، تو میں نے گاڑی فوراً جی ٹی روڈ پہ ڈال دی۔ اب جی ٹی روڈ پہ بہت زیادہ رش تھا، بہت سے لوگ جا رہے تھے اپنے کاموں سے اور سب کو صبح صبح جلدی تھی۔ وہاں پہ میرا ایک ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں پھر میں اپنے آپ کو بلیم کر رہا تھا کہ جناب وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ رک جاؤ، موٹر وے کھل جائے گا، تو اگر میں رک جاتا تو میرا ایکسیڈنٹ بھی نہ ہوتا، آرام سے چلے جاتا۔ یہاں تو دیر بھی ہو گئی، مجھے اپنی منزل پہ بھی نہیں پہنچ رہا اور نقصان بھی کر لیا میں نے۔ تو ان حالات میں جب میں موٹر وے پہ پہنچا وہاں پہ میرا ڈیسیجن بالکل صحیح تھا۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی آپ نے زندگی میں فیصلے کیے ہیں، اگر آپ ان کو اپنے اوپر مطلب اپنے آپ کو الزام دینا شروع کر دیں گے تو آپ پھر ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ تو جب بھی آپ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں تو چاہے کتنے بھی مساعد حالات کیوں نہ ہوں، آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اپنے آپ سے نا امید نہ ہو جائیں۔ تو کبھی بھی اپنے آپ سے نا امیدی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ کے تمام فیصلے صحیح ہیں، اس لیے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق آپ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، انسان اچھے لوگوں کو بعض برے حالات میں اچھے لوگ غلط فیصلے کر جاتے ہیں، تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ کی زندگی کے فیصلے غلط تھے۔ ہر شخص حالات کے مطابق فیصلہ کر کے آگے بڑھتا ہے اور زندگی میں کامیابیوں کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ تو آپ سارا دن یہ اپنے آپ کو اگر الزام دیں گے کہ آپ ناکام ہیں اور نا امیدی میں زندگی گزاریں گے تو آپ ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ، بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ان کا کاروبار بھی اچھا ہے یا ملازمت بھی اچھی ہے، وہ اس سے خوش ہیں، گھر کے حالات بھی ٹھیک ہے، پیسے کما رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو ڈپریشن ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ میں بہت زیادہ ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کی ڈپریشن کی، مگر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے ان کی ڈپریشن کی۔
اس میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا. پیسہ کمانا واحد مقصد نہیں ہے. انسان روبوٹ نہیں ہے، وہ بڑے مقاصد کے لیے جیتا ہے. تو اس وجہ سے جب لوگ اگر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور کاروبار میں ان کو کامیابی ملتی ہے، پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں، تو بعد میں کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ڈپریشن ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کے ملازم ہیں. تو بہت سی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے کاروبار میں ان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ دائرے میں گھوم رہے ہیں. سارا دن کاروبار کے مسائل حل کرتے ہیں، رات کو آگے سو جاتے ہیں، پھر صبح وہی مسائل، پھر وہی مسائل، پھر انہیں زندگی کا کوئی مقصد نہیں نظر آتا. اس وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. پھر بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ جو کچھ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں وہ کاروبار کے اندر قید ہو گئے ہیں، وہ زندگی میں وہ سب کچھ نہیں کر پا رہے. اس وجہ سے ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک شخص یہ سمجھ لے اور سوچ لے اچھی طریقے سے کہ وہ زندگی سے کیا چاہتا ہے، وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے، کیا مقاصد ہیں اس کے جن کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اپنے ملازمت کے دوران یا اپنے کاروبار کے دوران وہ ان مقاصد کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دے تو اس کی ڈپریشن کم ہو جاتی ہے. اور آہستہ آہستہ جب وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرے گا تو الٹیمیٹلی اس کی ڈپریشن ختم ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے ایک پلان بنانا پڑتا ہے کہ آپ 2 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا پلان بنا لیں اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں. اسی طرح جو آپ کی زندگی کے مقاصد ہیں اس کی طرف جب آپ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کر دیں گے تو الٹیمیٹلی آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے لیے ایک چیز میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لکھیں. اس کو لکھنا بہت ضروری ہے. لکھنا ایسے ہے کہ جیسے آپ مکان بنانے کا سوچ رہے ہیں، مگر جب آپ زمین پہ چونا ڈال لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے اس کا نقشہ ابھر کے آتا ہے کہ یہ مکان اس طرح کھڑا ہوگا. روزانہ اس پہ لکھیں، تھوڑا لکھیں، جتنا بھی لکھ سکتے ہیں. سروے کریں، کچھ نہ کچھ اس کے لیے روزانہ کی بیسس پہ کریں، مگر لکھنا بہت ضروری ہے. جب آپ اپنے زندگی کے مقصد کے متعلق لکھنا شروع کر دیں گے اس دن 50% آپ کی ڈپریشن کم ہو جائے گی. تیسرا پوائنٹ جو کہ ہمارا نیگیٹو سوچنے کا انداز ہے، وہ نیگیٹو سوچ تو اس کو لوگ نہیں کہیں گے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں تو پازیٹیو سوچتا ہوں. کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، کہیں حالات سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ کچھ حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور مسلسل ان کی دوڑ جاری رہتی ہے. ان کی زندگی میں مٹیریل بینیفٹس ہوتے ہیں، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ اچیو کروں گا، بہت ساری چیزیں، اور سارا دن ایک ہنگامہ ان کے ذہن میں چلتا رہتا ہے. اس ہنگامے کی وجہ سے وہ کبھی ذہنی سکون حاصل نہیں کر پاتے. اب ان حالات میں کرنا یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، فاسٹ پیسڈ لائف، دوڑ رہے ہیں، مسلسل دوڑ رہے ہیں، اور ایک فیوچر آپ نے بنائے ہوا ہے کہ اس کو آپ حاصل کریں گے، اور آپ اپنے موجودہ حالات سے بالکل تسلی نہیں ہے آپ کو، اور آپ کے ذہن میں ایک ایسا فیوچر ہے کہ جہاں پہ ہر ایک چیز پرفیکٹ ہوگی. آپ کے گھر کے حالات بھی پرفیکٹ ہوں گے، آپ کی ملازمت یا جاب بھی پرفیکٹ ہوگی، ہر ایک چیز جیسے آپ چاہتے ہیں ویسی ہوگی. تو یہ وقت کبھی نہیں آتا. اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر جاب کر رہے ہیں تو جاب مسلسل چینج کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کاروبار بدل رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہوگی اور میں ایک خوش زندگی گزاروں گا. ایسے لوگوں کو جب کچھ عرصے بعد ان کے ذہن کے مطابق جو انہوں نے سپنے بنائے ہوتے ہیں، جو ان کے خیال میں حالات ہوتے ہیں، وہ نہیں ملتے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ بات ہمیں زندگی میں یاد رکھنی چاہیے کہ آئیڈیل کوئی چیز نہیں ہوتی. آج جو کچھ آپ کے پاس ہے وہی آئیڈیل ہے، اس کو انجوائے کریں. جہاں پہ جس وقت آپ ہیں اس لمحے کو انجوائے کریں. 4 نمبر پہ چوتھی جو سوچ ہے، وہ سوچ تو نہیں میں کہوں گا، وہ انا کے مسائل ہیں. انا کے مسائل یہ ہیں کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے بیوقوف نہ سمجھیں، لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں، لوگ مجھے غیرت مند سمجھیں، لوگ مجھے بہادر سمجھیں، لوگ یہ نہ کہیں کہ میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ تمام
انا کے مسائل ہیں جن کے لیے ہم مسلسل سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا ایک پرسونا بنایا ہوتا ہے، ایک شخصیت بنائی ہوتی ہے جو کہ ہم دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ ہوں۔ اب جب ہماری کسی غلطی کی وجہ سے یا لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے اس انا کو ٹھیس پہنچتی ہے تو پھر ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ انا کے مسائل سے اگر ٹوٹلی نہیں تو کم از کم پارشلی اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ بھائی میں کہیں اپنے آپ سے کہ میں ایک عام انسان ہوں، مجھ سے بیوقوفیاں بھی ہوں گی، مجھ سے غلط باتیں بھی ہوں گی، مجھ سے غلطیاں بھی ہوں گی، مجھ پہ لوگ ہنسیں گے بھی، اس میں ایسی کیا بری بات ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں۔ یہ ایکسیپٹ کرنا کہ میں ایک عام انسان ہوں اور عام انسان سے جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی ناکامیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی اس کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں وہ مجھ میں موجود ہیں، میں ان کمزوریوں کا پتلا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں چیزوں کو اچھا کرنے کی۔ مگر پھر پاسٹ کے ایونٹس پہ سوچنا، رومینیشن کی بری عادت جس میں کہ لوگ جتنی غلطیاں، ناکامیاں، شرمندگی ہوتی ہیں اس کے متعلق بار بار سوچتے رہتے ہیں اور اس ایک طرح سے اپنے آپ کو سزا دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو بار بار یہ سوچوں گا، سزا دوں گا تو شاید فیوچر میں یہ غلطیاں نہیں کروں گا اور میں نے ایسے کیوں کیا۔ تو یہ رومینیشن، نیگیٹو تھنکنگ کی جو ہے یہ بھی بہت دفعہ ڈپریشن کا باعث بنتی ہے۔ پانچویں اور آخری وجہ جو ڈپریشن کے مریضوں میں بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سوشل لائف نہیں ہوتی۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ یار آپ اپنے یاروں دوستوں کے پاس بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں، ان کے یار دوست ہی نہیں ہوتے۔ کاروبار ہوتا ہے اور گھر ہوتا ہے، ملازمت ہوتی ہے اور گھر ہوتا ہے۔ جب ہماری سوشل لائف نہیں ہوگی تو اس وجہ سے بھی ہم ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ یاروں دوستوں کے ساتھ جب آپ بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، بہت دفعہ آپ ان کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور وہ پھر ہنسی مذاق میں آپ کے مسائل ڈسکس بھی ہو جاتے ہیں اور وہ جتنی بری طریقے سے آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں اس طریقے سے پھر آپ پہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے دل کھول کے ہنسیں، مذاق کریں، سوشل لائف اپنی بڑھائیں، زندگی میں مقصد کوئی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں اور کچھ اچھے کام کر لیا کریں۔ صرف ایسی زندگی کہ بس پیسے کمانا ہے، نوکری کرنی ہے، اس کے لیے جو بھی اچھے برے کام کرنے ہوتے ہیں جب وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کی ڈپریشن بڑھ جاتی ہے۔ تو جب آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہوگا، آپ یاروں دوستوں کے ساتھ اپنا اچھا تعلق رکھیں گے، رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا ہوگا، گپ شپ لگائیں گے تو اس سے بھی آپ کی ڈپریشن بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ 90% کیسز میں ہماری زندگی کے حالات ہماری ڈپریشن کا باعث نہیں بنتے بلکہ ہماری سوچنے کا طریقہ کار جو ہے وہ ہماری ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں تو میں آپ کی مدد کروں گا تاکہ آپ ایک خوشحال ذہنی اور جسمانی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکیں۔ شکریہ۔